امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے 100 کوڑے مارے تھے پیٹھ پر، اور اس کے بعد دوسرا آیا اس نے مارا، پھر تیسرا آیا اس نے مارا۔ کوڑے کس طرح سے مارے جاتے تھے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی۔ امام ہے جن کو 5 لاکھ حدیثیں حضور کی یاد تھیں، وہ عام آدمی نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل جن کو رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف اس لیے کہ وہ طاقت اور حکومت کے تحت رہ کر کے ان کی بولی نہیں بولنا چاہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو ایک بار کوڑے مارنے کے ٹائم پہ ان کے دونوں ہاتھ یوں زنجیر پر باندھے جاتے تھے اور لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، تہبند، ننگی پیٹھ پر جلاد کوڑے مارتا تھا۔ اور جب مارے جا رہے تھے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ کی لنگی، آپ کی تہبند نیچے اترنے لگ گئی، ڈھیلی ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا؟ ایک عالم ربانی جو کوڑے کھا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، تہبند نیچے گرنے لگی، آپ کو رونا آ گیا، کوڑوں کے زخم سے نہیں، درد سے نہیں، تہبند کے نیچے ہونے سے۔ اچانک دیکھا گیا 2 ہاتھ غیب سے آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دی، اور جو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اچانک آپ مسکرانے لگے۔ جلاد پوچھتا ہے کہ ہوا کیا؟ تم تو ابھی رو رہے تھے اور ابھی ہنسنے لگ گئے ہو، اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ امام کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تجھے جو کرنے کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا کر، اس لیے کہ میں جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ہاتھ میرے پاس آ چکے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہ چیز آنے والی ہے، پاور اور حکومت۔ اس لیے کہ پچھلے آپ 10 سال پیچھے جائیں گے تو ایک جماعت تھی جو بار بار تبلیغ کر کر کے تم سے کہتی تھی مکہ میں ایسا ہے، مدینے میں ایسے ہے، آپ کیوں یہاں الگ کرتے ہو؟ مکہ اور مدینے میں پاور، حکومت جس کے ہاتھ میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا اپنا عقیدہ پوری دنیا پر تھوپے۔ ایسا نہیں ہوگا، پوری دنیا پر وہی رنگ غالب آئے گا جو میرے مصطفیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارا رنگ نہیں غالب آئے گا، تمہاری طاقت جب تک رہے گی، تمہارا پیسہ جب تک رہے گا، بھکاری تمہارے مرید ہو سکتے ہیں، ایمان والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا، کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا، احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو۔ حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا، وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے، احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔
اب بہت ہو گیا تھا جب وہ بہت ناچنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے, ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے. حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار, اب بھی عمر زندہ ہے, ابو بکر زندہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے, تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم, یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے, صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا. ہندوستان پر جب مسلمان بادشاہ آئے اور کئی بادشاہوں نے دین کو اول پرائیورٹی رکھا, اور کچھ تو بے دین تھے, کچھ ان کا لینا دینا ہی نہیں تھا, کچھ وہ تھے جو دین بدلنے پر تلے ہوئے تھے. جیسے اکبر کا نام آتا ہے, اکبر بادشاہ کے متعلق سنا ہوگا آپ نے, جلال الدین اکبر اس کو کہا جاتا تھا. اس کی حکومت لمبے سمے تک چلنے والی ہے, تقریباً 48 سال تک شاید حکومت کیا. اور جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے حکومت کا, یا 5 سال میں ہی چڑھنے لگتا ہے, وہ تو 48 سال کا تھا. اور یہ تو الیکشن سے آنے والے ہیں, ان کے ہاں تو الیکشن بھی نہیں تھا, تو نشہ تو اور زیادہ ہوگا. ایک دور ایسا آیا کہ اس کے آس پاس کے چمچوں نے کہا کہ یہ دین اسلام پرانا ہو گیا, 1000 سال ہو گئے ہیں, اب ایک نیا دین ہونا چاہیے, آپ کے حساب سے آپ بناؤ. کہا تم لوگ بناؤ سارے لوگ مل کر کے. تو وہاں کے فضلہ خار جو تھے وہ سب تیار ہو گئے, پیسے لیں گے اور بنائیں گے. ایک نیا دین بنایا گیا. نیا دین کیا تھا؟ اذان کی جگہ سیپ بجائی جائے گی, اذانیں نہیں, سب کو ایک کرنا ہے, سارے لوگ ایک ہی جگہ پر عبادت کریں گے, اور مسجد بھی ہوگی اور منبر پر مندر بھی ہوگی, وہاں پر مورتی بھی رکھی جائے گی اور مسجد میں نماز بھی ہوگی. یہ دین الہی اس کا نام رکھا گیا. اور حد یہ ہے میرے عزیزوں, جو بات میں کہہ رہا ہوں, طاقت اور سیاست کا اثر عوام پر بہت ہوتا ہے. ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے دین کو ماننے بھی لگ گئے. شروعات ہو گئی, کتنے مولوی بھی شروع ہو گئے کہ ہاں ایک ماڈرنزم ہے, نیا پن ہے, ہونا چاہیے, بادشاہ نے کہا ہے تو صحیح ہے. لیکن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہوں نا, ہر زمانے میں گمراہ پورے نہیں ہوتے. حقانی علماء ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ایک مرد قلندر احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اس کی تردید کی, اور جگہ جگہ آپ نے اپنے بیانوں سے انکار کیا کہ دین الہی نہیں ہوگا, دین مصطفیٰ ہی ہوگا. تم نے نام رکھا ہے دین الہی, یہ اللہ کا دین نہیں ہے, یہ بادشاہ کا بنایا ہوا دین ہے. دین وہی ہے اللہ کا جو میرے نبی لے کر کے آئے تھے. کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابو بکر کا, وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے. خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے, حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے. لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا, آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر, اس کو ڈس کر کے اندر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں, آپ خود بیان فرمائے ہیں. وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا, وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں, وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا, شفا یابی ملی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. لیکن خوف کس بات کا تھا, مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے, ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے. وہ 3000 فٹ اونچا, تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی. میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں
کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو دوسرے صاحب نے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔